آج ان مشاعروں کی دنیا میں مشاعروں کی دنیا کی زینت بنا ہوا ہے. اسی دیوبند سے ہمارے درمیان ایک شاعر حاضر ہے, ملاقات کی جائے. جناب ندیم شاد دیوبندی کے ہی اشعار سے میں انہیں مائک پر دعوت کلام دے رہا ہوں کہ ندیم شاد نے کہا تھا کہ ان سے بچھڑے تو ایسا لگا ایک جان سے الگ ہو گئے. ان سے بچھڑے تو سوچا تھا یہ ایک جان سے الگ ہو گئے, پھر لگا ایک جان سے نہیں دو جہاں سے الگ ہو گئے. داستاں لکھنے والے نے تو سب ہمارے ہی خون سے لکھا اور ستم دیکھیے پھر ہم ہی داستاں سے الگ ہو گئے. سرزمین دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر جناب سمیر مرزا دیوبندی کو میں مائک پر دعوت کلام دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. حضرات گرامی، جب کوئی تخلیق کار تخیل سے پرواز، آسمانوں سے اس کی بلندی کا تصور، سمندروں سے اس کی گہرائی کا احساس، دریاؤں سے روانی، جھیل سے خاموشیاں، آبشاروں سے شعور، ستاروں سے چمک، چاند سے چاندنی، سورج سے تپش، شبنم سے ٹھنڈک، پھولوں سے رنگت، کلیوں سے چٹک، کانٹوں سے چبھن، زندگی سے سچائیاں، محبوب سے ادائیں اور عاشق سے درد مشتاق لیتا ہے تو سامعین حضرات کے روبرو ایک غزل کا سچا اور اچھا پیکر آ جایا کرتا ہے. اور اس غزل کے سچے اور اچھے پیکر کی حفاظت کرنے والے آپ سچے اچھے اور بڑے دلکش سامعین، آپ سب حضرات کی خدمت میں میرا تہذیبی سلام. میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے. حضرات گرامی، آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے اساتذہ کو بتا دوں، سینئر شعراء کرام کو، دل اور اصول ہمیشہ ٹوٹنے کے لیے ہوا کرتے ہیں. آپ نے اگر 5 منٹ کا وقت دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی طرف سے بھی تاخیر رہی ہے. یہ ایک کمپٹیشن ہے، اگر ایک آدھ منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں نمبر کاٹنے کا حق نہیں ہے. وہ اس لیے یہ سامعین حضرات اور یہ شعراء کرام، جب میں یہاں پہ آیا تو میں 1 گھنٹہ لیٹ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک آدھا فرد مجھ سے نکل جائے اور میں نہ سن سکوں، مگر یہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا اور پھر جناب نے محفل کا آغاز کیا. بہرحال شاعر کہتا ہے کہ پھر کس کو روایات کی سولی پہ چڑھاتا، اے وقت اگر میں بھی تیرے ہاتھ نہ آتا. حضرات گرامی، بڑے سوئے ہوئے لوگ ہیں آپ، اکا دکا تالیوں سے کیا ہوگا. میں منور رانا کے ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ ہاتھ بھی باندھے رہے اور نظریں جھکائے رکھی، داد بھی ہم نے مانگی تو حیا سے مانگی. شعر آغاز یوں ہے کہ مجھے کیا لینا کل کائنات سے، مجھے کیا لینا کل کائنات سے، مجھے تو مطلب ہے بس تیرے میرے ساتھ سے. اور ملاقات پر تم کوئی سہیلی نہیں لاتی، ملاقات پر تم کوئی سہیلی نہیں لاتی. میرا ایک دوست بہت ناراض ہے اس بات سے. طرح طرح کے شعر جہاں جہاں سے یاد آ رہے ہیں سن لیجئے گا. یہی ویدوں سے ثابت ہے، یہی ودوان کہتا ہے، یہی ویدوں سے ثابت ہے، یہی ودوان کہتا ہے، سبھی کا ایک ہے مالک یہی قرآن کہتا ہے. ہے بس ایک وہی ذات تعریف کے قابل جہانوں میں، ہے بس ایک وہی ذات تعریف کے قابل جہانوں میں، کوئی اللہ اس کو اور کوئی بھگوان کہتا ہے. بہت شکریہ حضرات گرامی. ہمارے یہاں ایک مثال ہے، جب انسان موبائل میں دیکھ کر پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ تازہ کلام پڑھ رہا ہے یا پھر تازہ خریدا ہوا. بہرحال میرے ساتھ مسئلہ ہے، میری باتیں یاد نہیں رہتی، تو میں ایک تازہ غزل آپ کی سماعت میں عرض کرتا ہوں، سنیں. غزل کچھ یوں ہے. یہ میری شرافت ہے شرافت نے مارا ہے، یہ میری شرافت ہے شرافت نے مارا ہے، مجھ کو تو میرے اپنوں کی عداوت نے مارا ہے. اور شعر دیکھیں. الزام آ رہا ہے میرے دشمنوں کے سر، الزام آ رہا ہے میرے دشمنوں کے سر، لیکن مجھے تو دوست کی چاہت نے مارا ہے. بہت ہی سوئے ہوئے لوگ ہیں آپ. خیر، شعر سنیں. بڑے انوکھے سے انتخاب ہے میرے، بڑے انوکھے سے انتخاب ہے میرے، زمانہ بھیگ جائے وہ سیلاب ہے میرے. وہ ایک دن آئیں گے اور معافی بھی مانگیں گے، وہ ایک دن آئیں گے اور معافی بھی مانگیں گے، ہائے کتنے حسین خواب ہے میرے.
بیکار ڈھونڈتے ہو قاتل کو اب یہاں، بیکار ڈھونڈتے ہو قاتل کو اب یہاں، بیکار ڈھونڈتے ہو قاتل کو اب یہاں، چہرہ بتا رہا ہے کہ غربت نے مارا ہے۔ بہت شکریہ حضرات گرامی، اور بس چند ہی اشعار اور پڑھ کے زحمت تمام کرتا ہوں۔ سنیں، میں لڑ رہا تھا دوستو حق کے لیے مگر، میں لڑ رہا تھا دوستو حق کے لیے مگر، کچھ لوگ کہہ رہے تھے بغاوت نے مارا ہے۔ اور شعر دیکھیں، ہے مشورہ احسان بھی باظرف پر کرنا، ہے مشورہ احسان بھی باظرف پر کرنا، ہمیں تو کم ظرف کی حمایت نے مارا ہے۔ اور مقطع آخر سنیں، خود غرض یہ زمانہ ہے کس کو کہیں سمیر، خود غرض یہ زمانہ ہے کس کو کہیں سمیر، اس بے وفا کی ہم کو محبت نے مارا ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر